ایک نبی بھیج رہا ہوں جو صحرا نشینوں کو بادشاہ بنا دے گا، جو صحراؤں میں سبزے اگا دے گا۔ تشبیہات ہیں یہ ساری۔ وہ ایسا عالی اخلاق ہوگا، لا یقول الخنا، زندگی بھر ایک لفظ ایسا نہیں بولے گا جس سے کسی کی عزت نفس پہ چوٹ پڑے۔ وہ ایسا نبی ہوگا، ایسی گفتگو کرے گا کہ کبھی کسی کا دل نہیں دکھے گا، کبھی کسی کی دل آزاری والا بول نہیں بولے گا۔ میرے محبوب کی امت یہ ایک صفت اپنے نبی کے لے لے، ہم کتنے اندھیروں سے روشنیوں میں پہنچ جائیں گے۔ اور اگلی سے مقام کیا ہے؟ قاب قوسین او ادنا۔ اور تواضع کیسی ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ میرا وہ نبی اتنی تواضع سے چلے گا کہ خشک لکڑیوں پر بھی چلے تو چلنے کی آواز نہیں آئے گی۔ خشک لکڑی تو کڑکڑ کڑ کرتی ہے، خشک پتے کھڑ 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 کرتے ہیں۔ میرے اللہ کہہ رہے ہیں وہ ایسا نبی ہوگا کہ خشک پتوں خشک لکڑیوں پر بھی چلے تو چلنے کی آواز نہیں آئے گی۔ تواضع اس کا لباس ہوگا، نیکی اس کی پہچان ہوگی، حق اس کا بول ہوگا، عدل اس کی سیرت ہوگی، معاف کرنا درگزر کرنا اس کے اخلاق ہوں گے، وعدہ وفا کرنا اس کی طبیعت ہوگی، اسلام اس کا مذہب اور دین اور ملت ہوگا، ہدایت کا وہ امام ہوگا، ہدایت اس کے ذریعے سے پھیلاؤں گا، گمراہوں کو ہدایت ملے گی، تھوڑے زیادہ ہوں گے، غریب مالدار ہوں گے، جہنم میں جانے والے جنت میں جائیں گے۔ پیچھے سے تذکرے چلے آ رہے ہیں کہ ایک ہستی آ رہی، ایک ہستی آ رہی، ایک ہستی آ رہی۔ تو اپنے نبی کی سیرت کو پڑھیں، اپنے نبی کی سیرت کے ساتھ کچھ ٹائم بیٹھا کریں، تب جا کر دین سامنے آئے گا، ورنہ صرف کلینک ہی سامنے ہوگا اور مریض آپ کو گاہ کا نظر آئے گا۔ اور میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ آپ کمپنیوں کے غلام بن جائیں گے، آپ کمپنیوں والے آپ سے کھیلیں گے، وہ تھوڑی تھوڑی چیزیں آپ کو دے کر وہ اپنی چیز آپ کے ذریعے سے بکوائیں گے۔ پھر ڈاکٹری تو نہ ہوئی نا، چھولیاں دا ہماری پنجابی کی مثال ہے، یاری تو نہیں چھولیاں دا وڈ ہویا، اور چھولے جلدی سے کٹ جاتے ہیں نا، یوں کرو تو وہ نکل جاتے ہیں۔ گندم کو کاٹنے میں ذرا مشقت پیش آتی، چاول کو کاٹنے میں مشقت پیش آتی ہے۔ تو ڈاکٹری تو نہ ہوئی، چھولیاں دا وڈ ہویا، آپ کو کمپنیاں خرید لیں، آپ کو یہ ایجنٹ خرید لیں اور اپنی دوائیاں آپ سے لکھوائیں، لیبارٹریوں والے آپ کو خرید لیں اور کمپنی والے آپ کو خرید لیں، تو آپ نے ڈاکٹری یہ یا جھک مارا ہے؟ کل اللہ اور اس کے رسول کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کیا جواب دیں گے کہ چند سکوں کی خاطر آپ نے اپنی عظمت کو بیچ دیا، اپنی ہیبت کو بیچ دیا؟ جب میرا باپ مجھے ڈاکٹر دیکھنا چاہتا تھا تو وہ بڑا عزت کا زمانہ تھا ڈاکٹری کا، کہ ایک عزت تھی، وقار تھا، مقام تھا، اس لیے میرا باپ کہتا پتر بڑی عزت ہے تینوں ڈاکٹر بنا ہے، بڑی عزت ہے، بڑی عزت ہے تینوں ڈاکٹر بنا۔ اچھا، وہ دیہاتی آدمی تھے، دو باتیں کہتے تھے، بڑی عزت ہے بڑا پیسہ، بڑی عزت ہے بڑا پیسہ۔ وہ اللہ نے پہلے ہی دیا ہوا تھا، لیکن وہ پیسے کا ذوق کس کو نہیں ہے، کس کو شوق نہیں؟ میرا پتر تینوں ڈاکٹر بنا ہے، بڑی عزت بڑا۔ اور جب میں نے 3 دن کے لیے گیا، یہ گورنمنٹ کالج لاہور پڑھتا تھا، سینٹر ماڈل سے میٹرک کیا، گورنمنٹ کالج یہ ہمارا جو اب تو یونیورسٹی بن گیا۔ تو 3 دن کے لیے میرا ایک دوست مجھے ایسے کھینچ کے لے گیا، وہاں سے اللہ نے میرے 4 مہینے کروا دیے۔ 4 مہینے کے آخر میں ایک نوجوان نے کہا تو ڈاکٹر بن کے کیا کرے گا، تو عالم بن جائے۔ تو اللہ نے اس کی بات میرے دل میں ڈال دی، میں اس طرف چل پڑا۔ جب میں نے گھر آ کے بتایا تو میرے باپ، اچھا اس دور میں ڈاکٹر ایک قداور شخصیت تھی، اور ہمارے دیہاتی ماحول میں مولوی کمی ہوتا تھا، کمی، جیسے لوہار، کمہار، دھوبی، ایسے مولوی کا سٹیٹس کمی کا تھا۔ تو میرا باپ کہے تو کمی بڑھوں ہے، تو میری نک وڈھاؤں ہے، تو کرو کی ہے، تو میں نے کسی پاس سے ران دیونا ہے، جیون دیونا ہے کہ نہیں جیون دیونا؟ سارے علاقے دے ذمہ دار جو ہے میں نے لانتا کریں دیں کہ تیرا پوتر تو مولوی بندا پیدا بن سی کی۔ تو 23 نومبر 1972 صبح 8-9 بجے کا ٹائم تھا، میرے باپ گھر میں آئے، وہ ذمہ داروں والی چادر پہنی ہوئی بڑی اور چولا کھلا، پگڑی کھول کے یہاں رکھی ہوئی، مجھے دیکھتے ایک دم غصے میں آ گیا، یہ تو مولوی بننا ہے تو میرے گھر ہی چو نکل جائے۔ مجھے تو نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہاں پہنچانے والا ہے کہ جہاں ڈاکٹر میرے آگے بیٹھ کے میری بات سنے۔
مجھے تو اس وقت پتہ نہیں تھا کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ. میں تو اسی طرح ہی نکلا تھا کہ ٹھیک ہے جی میں تیار ہوں. تو میرے باپ کی شدت دیکھ کر میری ماں نے مجھے الگ کر لے کر تو جا کوئی نہیں اللہ تیرا ساتھ تھی. ان 300 روپیہ میں نے 300 روپیہ بڑی بڑی دولت ہے اس میں نے 300 روپیہ دیتا کہ جا اللہ تیرا وارث. تو میں رائمنڈ آ گیا. یہاں میں تعلیم حاصل کرنے لگا. 8-9 سال یہاں پڑھا. 2 سال کے بعد میرے باپ بھی بالکل راضی ہو گئے. بہت ہی راضی ہو گئے تھے. بہت ہی راضی ہو گئے تھے. اس وقت امیج ڈاکٹر کا ایک بہت باعزت تھا. میں ہاتھ جوڑ کے رو کے کہتا ہوں کہ اب ڈاکٹر ایک کاروباری نظر آتا ہے. وہ بھی پیسے کے پیچھے ایسے ہی بھاگ رہا ہے جیسے مال روڈ کا تاجر بھاگ رہا ہے, جیسے لبرٹی مارکیٹ کا تاجر پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے. وہ بھی ایسے ہی بھاگ رہا ہے. جائز کمائی جائز محنت کا صلہ لینا کوئی منع تھوڑا ہے, وہ آپ کے رزق حلال ہے. میں کینیڈا میں گیا ہوا تھا. میرے یہ سر درد بہت شدید ہوتا ہے تو وہاں وہ بوٹاکس نیا طریقہ اور ٹیکے لگاتے ہیں تو کچھ دن گزر جاتے ہیں. تو مجھے پتہ نہیں تھا یہاں کوئی لگاتا ہے کہ نہیں لگاتا. تو میں کینیڈا گیا. وہ جاننے والے ڈاکٹر تھے پاکستانی. تو پارکنسن کے 5 بڑے ڈاکٹروں میں ایک ان کا نام آتا. تو وہ ان کے کلینک میں بیٹھا ہوا تھا اور بات چلتے چلتے تو یہ ایسی ایک پینسل پڑی ہوئی تھی ان کے ٹیبل پر. تو وہ یوں پینسل اٹھا کے مجھ سے کہنے لگے مولانا یہ ایک پینسل میں کسی کمپنی کے ایجنٹ سے لے لوں تو میں بلیک لسٹ ہو جاؤں گا. ایک پینسل میں کسی کمپنی کے ایجنٹ سے لے لوں تو میں بلیک لسٹ ہو جاؤں گا. میں کلینک نہیں کر سکتا اس کے بعد. تو آپ ڈاکٹر بنے, تاجر نہ بنے, آپ مسیحا بنے. اللہ کی قسم مریضوں کی دعائیں آپ کی نسلوں کو نہال کر دے گی. اگر آپ صرف تاجر بن گئے تو ٹھیک ہے 4 پیسے تسی وٹ لینے, لیکن پتہ نہیں آگے نسلوں کا کیا ہوگا. اور اگر آپ مسیحا بنے, ڈاکٹر بنے, مریضوں کی دعائیں لی, پشتیں آپ کی اس کو بیٹھ کے کھائیں کہ دکھی کی دعا اللہ کے عرش کو ہلا دیتی اور درد مند کی دعا فرشتوں کو رلا دیتی. اب وہ ہستیاں ہیں جو درد مندوں کی دعائیں روزانہ لے سکتے اور صرف آج کا دن نہیں گزار سکتے. آپ اپنی نسلوں کو خوبصورت فیوچر دے کے جا سکتے کہ دعاؤں کی طاقت موت کے بعد بھی چلتی رہتی.